20 مئی 2023 28 شوال المکرم 1444 ہجری بروز جمعۃ المبارک کا بامبارک دن ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سابقہ جمعۃ المبارک میں ہمارا عنوان تھا ایمان کیا ہے اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ ایمان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جتنے انبیاء آئے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جتنی کتابیں آئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے کامل ہونے کی 4 شرطیں بیان کی گئی تھیں۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا، کہ ایمان کے مکمل ہونے کی 4 شرطیں ہیں کہ اگر تم دو تو اللہ کے لیے دو، اگر کسی کو روکو تو اللہ کے لیے روکو، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے بغض رکھو تو یہ اللہ کے لیے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آج کے جمعہ میں سمجھنا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کیا ایک چیز ہے یا ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ کیا اگر کوئی انسان ایمان لے آیا اب وہ اسلام میں بھی داخل ہو چکا ہے، یا اس کے لیے علیحدہ کوئی شرائط ہیں، اس کے لیے علیحدہ کوئی انسان کے سامنے ایسے موضوع ہیں، ایسے حکم ہیں کہ جن کو اپنانا ضروری ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، ایمان وہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر دے، دل سے تسلیم کر دے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ لیکن اسلام وہ ہوتا ہے کہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کرے، اس کا نام اسلام ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیز دوستو، ایمان تو یہ تھا کہ ایک انسان نے زبان سے اقرار کر لیا، اللہ آج کے بعد کسی کو تیرے سوا رب نہیں مانوں گا، آج کے بعد کسی کو تیرے بعد سوا جو ہے مشکل کشا نہیں مانوں گا۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ چیز ہے کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، اپنے پورے وجود کو رب کائنات کے سامنے جھکا دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں، لیکن مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ایک اور جو گفتگو سمجھنی ضروری ہے، وہ سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو علم دیے۔ علم سیکھنے کے لیے اعضاء دیے ہیں، آنکھ دی،
انسان اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ وہ علم کیا ہے کہ انسان اس سے دیکھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ یہ موبائل ہے، اب موبائل کا علم اس کی آنکھ نے اس کو دکھا دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے کان دیا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، اب سننے کا علم کان جو ہے وہ اس تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس کو زبان دی ہے، یہ زبان سے چکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، اب وہ علم جو ہے زبان اس کو دے رہی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، انسان اس ہاتھ کے ذریعے سے اس بات کو معلوم کرتا ہے، ٹٹولتا ہے کہ یہ موبائل کس چیز کا بنا ہے، یہ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہاتھ اس کو اس بات کا علم دے رہے ہیں کہ اللہ نے آنکھ بھی علم کے لیے پیدا کی، کان بھی علم کے لیے پیدا کیے، ہاتھ بھی پیدا کیے، ناک بھی پیدا کیا، زبان بھی پیدا کی، لیکن یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کار بھی بنایا ہے کہ یہ اس سے حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اب ایک انسان کہے کہ میری آنکھ جو ہے وہ جہاں پر دیکھے وہاں پر مجھے سنائے بھی کوئی چیز، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آنکھ کا کام سننا نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے آنکھ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ انسان تک اگر کوئی بات پہنچانی ہے وہ دیکھنے میں پہنچا سکتی ہے، سننے میں پہنچا نہیں سکتی۔ کان کا کام سننا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا، ہر چیز کا دائرہ کار ہے، آنکھ کا دائرہ کار دیکھنا ہے، کان کا دائرہ کار سننا ہے، اور ہاتھ کا دائرہ کار چھونا ہے، زبان کا دائرہ کار وہ چکھنا ہے، اور ناک کا دائرہ کار وہ سونگھنا ہے۔ یہ اللہ نے ہر چیز کو دائرہ کار میں پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے پاس جب ان سارے علوم سے جب حد سے تجاوز کرتا ہے، اب ایک چیز ہے کہ موبائل ہے، اب یہ بنایا کس نے ہے، نہ ہاتھ بتا سکتا ہے، نہ ناک، نہ کان، نہ آنکھ، یہ کوئی بھی اس کو علم نہیں دے سکتا۔ اب انسان کے لیے اللہ نے عقل کو پیدا کر دیا۔ وہ عقل جو ہے وہ انسان کو اس بات کا علم دے رہی ہے کہ یہ فلاں کمپنی کا موبائل ہے، یہ فلاں کمپنی کا موبائل ٹھیک ہوتا ہے، فلاں کمپنی کا موبائل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ علم عقل دے رہی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے وہاں پر عقل بھی ایک دائرہ کار رکھتی ہے۔ وہ دائرہ کار کیا ہے کہ جہاں جہاں عقل کا استعمال ہو سکتا ہے انسان وہیں پر عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اگر حد سے تجاوز کرے گا، اگر دائرہ کار سے نکل کر اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یاد رکھنا وہ دین سے بھی دور ہو جائے گا، اسلام سے بھی دور ہو جائے گا۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ فلاں کام ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم عقل کے ساتھ شریعت کو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہی بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا دائرہ کار تھا، وہ علم نہیں دے سکتے تو علم ختم ہوا، اللہ نے عقل پیدا کر دی۔ اب اگر انسان کی عقل ختم ہو جائے، اب عقل ختم ہوئی، عقل کہاں ختم ہوتی ہے کہ اب ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اب دنیا سے قبر میں چلا گیا۔ اب ہم یہ سوچیں عقل کے ساتھ کہ ایک مرنے والا انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سوچیں عقل کے ساتھ کہ جناب محشر کے میدان میں کیا ہوگا، اللہ کیسے حساب لے گا؟ ہماری عقل یہ نہیں بتا سکتی، لیکن اس کے بتانے کے لیے بھی اللہ نے ایک علم انسان کو دیا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ قرآن وہ اللہ کی وحی ہے، وہ پیغام الہی جو انبیاء پر نازل کیا گیا۔ کبھی داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی، کبھی موسیٰ علیہ السلام پر آئی، کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، کبھی میرے اور آپ کے پیغمبر پر آئی، کبھی جناب ابراہیم پر صحائف نازل ہوئے۔ یہ کتابیں، یہ پیغام الہی، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا۔
اور یہ علم ایسا ہے یہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کا علم ختم ہو سکتا ہے، لیکن پیغام الہی جو ہے، ہم اگر اس کے ساتھ عقل کا مقابلہ کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ کان کا مقابلہ کریں، کہیں کہ میری آنکھ کیوں نہیں سنتی، میرا کان کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اس کا ایک دائرہ کار بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ نے عقل کا بھی ایک دائرہ کار بنایا ہے، اور پیغام الہی یہ اللہ کا ایک فرمان ہے۔ اور یہاں بات یہ سمجھنی ہے عزیز دوستو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں یہ نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ وہ اسلام میں مکمل کیسے داخل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلما کا معنی جھک جانا، اپنے وجود کو رب کائنات کے تابع کر دینا۔ وہ اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کریں بھی، توجہ کریں ادھر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں۔ اپنے گھر سے نکلے، اپنے ساتھ سفر کا سامان لیا، رستے میں جا رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ سامان ختم ہو جاتا ہے، وہ زاد راہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر ادھر اپنی نظر دہرائی، کیا نظر آیا؟ ایک میدان میں، ایک جنگل کے اندر ایک بکری چرانے والا چرواہا کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس چلے گئے، اس کو جا کر کہتے ہیں کہ جناب میں مسافر ہوں، آپ کو عرب کے رواج کا علم ہوگا کہ جو مسافر ہوتے ہیں ہم ان کو مفت میں دودھ دیا کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں مسافر تھا، میرے پاس جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میری مدد کرو، میرے لیے بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دھو دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ دودھ کیسے دے دوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ اس کا مالک فلاں بندہ ہے، یہ دودھ میرا نہیں ہے، یہ بکریوں کا دودھ ہے، بکریاں میرے پاس امانت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لا، جو بندہ امانت دار نہیں ہوتا، جو جس کے دل میں ایمان امانت نہیں ہوتی، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں نہ بکریاں آپ کو دے سکتا ہوں نہ دودھ دے سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ دودھ نہ دیجئے لیکن میرے ساتھ ایک سودا کر لیجئے جو آپ کو بھی فائدہ دے گا مجھے بھی فائدہ دے گا۔ صحابی رسول کو وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیں کیا سودا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے اس شخص کو کہا، جان بوجھ کر کہا کہ ایسے کر لے، یہ بکری مجھے قیمتاً دے دے، پیسے تو رکھ لے، پیسے تیرے کام آ جائیں گے، بکری میرے کام آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ بکری تجھے دے دوں گا، مالک کے پاس جاؤں گا، مالک پوچھے گا بکری کہاں ہے، میں کہوں کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے اسے کہا آپ جا کر اسے کہہ دینا کہ جناب عرب کے اندر جنگلوں میں بھیڑیے پھرتے ہیں، وہ بکری کو کھا چکا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ چرواہا کہنے لگا کہ جناب میں جا کر بتاؤں گا، وہ مالک مطمئن ہو جائے گا، میری بات کو تسلیم کر لے گا، لیکن عبداللہ یہ تو بتاؤ اس مالک کے اوپر جو مالک بیٹھا ہے وہ کل مجھ سے پوچھے پھر میں کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی پھر میں نے یہ کہا کہ جب دنیا کے اندر جب تک ایسے لوگ موجود ہیں تو کوئی انسان کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔
تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ یہ بکریاں چڑھوانے والا چڑواہا ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے داخل ہونا ہے کہ جب انسان جنگل میں ہو، تنہا ہو، وہاں پر کوئی مالک نہ ہو اور ہو غلام، لیکن وہاں پر کھڑے بھی اس کی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ انسان کرے، وہ اسلام میں داخل ہونا ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ داخل ہونا نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھے، ہم تسبیحات بھی کریں، ہم جناب جا کر دکانوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکے دیں، یہ داخل ہونا نہیں۔ قرآن مجید ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے فی السلم کافہ۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا کہ 5 چیزوں کو لینا ہوگا داخل ہونے کے لیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے عبادات ہے، نمبر 2 پہ معاملات ہیں، نمبر 3 پہ معاشرت ہے، نمبر 4 پہ عقائد ہیں، اور 5 پہ اخلاق ہیں۔ یہ 5 چیزیں انسان کے اندر آئیں اور اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ عبادات، عقائد، انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، یہ نہیں ادھر اللہ کے سامنے بھی جھکے اور ادھر جا کر دوسروں کے سامنے بھی جھکے، ادھر اللہ سے بھی مانگے ادھر جا کے کسی اور سے بھی مانگے، یہ انسان کا عقیدہ نہیں۔ اگر ایسا عقیدہ ہوگا تو یاد رکھنا اللہ نے جہنم اسی انسان کے لیے تیار کی ہے۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا معاملات، عبادات، انسان کے عبادات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قرآن ہو، لیکن عبادات بھی ہو، پھر عبادات میں کمی بیشی بھی ہو۔ اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج کئی چیزیں ایسی ہمارے اندر ہیں جن کو ہم عبادت تو سمجھتے ہیں، اصل میں وہ عبادت نہیں ہے، اصل میں وہ عبادت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا معاملات، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ معاملات کیا ہے؟ ہمارے خرید و فروخت، بیع اور شراء، جو ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جناب چہروں پہ داڑیاں رکھی ہیں، ٹوپیاں رکھی ہیں، صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہمیں لوگ مولوی کہے اور ہم بیٹھ کر لوگوں کو دھوکے دیں، یہ اس بات کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا معاشرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ معاشرت کیا ہے؟ تمہارا گھر میں رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ، اور بیوی کا خامد اور بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، اور اسی طرح جناب اپنے محلے ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور اٹھن بیٹھن ہر چیز رہن سہن ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پہ فرمایا کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، 5 چیزیں کہ پہلے نمبر پہ عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 چیزیں جس انسان کی اسلام کے مطابق ہوں گی وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ آپ جھک جاؤ۔ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ رب کائنات کے سامنے جھکنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رات کو خواب آیا، اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہ بیٹا جس کی کئی سال سے تمنا تھی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ رات کو خواب آیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں، بیٹے کے پاس گئے، جا کر فرمایا یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، رات سویا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اب آپ کی کیا بات، آپ کیا حکم کرتے ہیں، اب آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کا گمان کیا ہے؟ بیٹا آگے نبی کا تھا، صحبت نبی کی تھی اور تربیت نبی کی تھی، اس لیے پکار اٹھے انی ارا
فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ آپ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں کر گزریے، آپ کا بچہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ہر وقت تیار ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر کے جا کر لٹایا ہے، ہاتھ میں چھری لی ہے، گلے پر چلانی شروع کی ہے۔ میں نے کہا ابراہیم آپ نے اس کو الٹا کیوں لٹایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر سیدھا لٹاتا، بچہ معصوم تھا، چہرے کو دیکھ کر مجھے شاید میں اس پہ گلے پہ چھری نہ چلاتا۔ بیٹے نے کہا باپ آپ کو میرے چہرے کو دیکھ کر ترس آ جائے گا، لہٰذا مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا گیا ہے، گلے پر چھری چلائی گئی ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ چھری اللہ کے حکم سے نہیں چلی۔ جب حکم پورا ہوتا ہے اللہ کا قرآن پکار اٹھتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ نے فرمایا دونوں میرے سامنے جھک گئے ہیں، دونوں میرے سامنے جھک گئے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ تو میرے عزیز دوستو آج اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ پچھلے جمعہ ایمان پر گفتگو ہوئی تھی، آج اسلام پر گفتگو ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمونہ اسلام ہمارے سامنے کیسے پیش کیا ہے، صحابہ نے کیسے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ بدر کا معرکہ تھا، دو صحابی آئے، ایک کا نام حضرت حذیفہ تھا، ان کے باپ کا نام یمان تھا، دونوں باپ بیٹا تھے۔ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، آ کر واقعہ سنایا، یا رسول اللہ مکہ سے چلے ہیں، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک لشکر ملا جس کا بانی ابو جہل تھا، اب اس کے ساتھ لشکر پورا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، انہوں نے ہمارے گلے پہ تلوار رکھ لی ہے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم صحابہ اکرام کے پاس جا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ انہوں نے تلوار رکھ کر کہا ابھی ذبح کر کے رکھ دیں گے ورنہ آپ وہاں نہ جائیں، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم وہاں جائیں گے لیکن تمہارے خلاف غزوہ بدر کا معرکہ نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول ہم وعدہ کر کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب غزوہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 صحابہ تھے، یہ وہ معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب 70 اونٹ تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 تلواریں تھیں، اور صحابہ اکرام کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت تھی، فوج کی ضرورت تھی، مجاہدین کی ضرورت تھی، سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ اس حال میں رسول اللہ کے پاس یہ 2 مجاہد پہنچتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم جہاد میں جائیں کہ نہ جائیں؟ اے اللہ کے رسول ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کس سے کیا ہے؟ کافر سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول آپ حکم دیں گے جہاد میں چلے جائیں گے، آپ حکم کریں گے ہم وعدے کی پاسداری پوری کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او مسلمانوں جب تم کس سے وعدہ کر لو تم وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو جناب جہاد سے روک دیا۔ یہ وہ جہاد تھا اس کے اندر جتنے مسلمان شریک ہوئے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ وہ جہاد تھا اس معرکے کے اندر جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان سب کے لیے اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعائیں کی اے اللہ یہ وہ پہلا معرکہ ہے، اگر آج یہ 313 جیت گئے تو تیرا اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اگر آج یہ 313 ہار گئے تو تیرا اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ وہی معرکہ تھا جس میں جو شامل ہوا ہے آج اگر ان کا نام لے کر دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے زور لگایا آپ نے نہیں لگایا، یا تو سمجھ نہیں آئی آواز سے کہیں یا اللہ جیرا ہور اچھی کے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی راتوں رات زیارت نصیب فرما، جیرا ہور اچھی کوے یا اللہ انہوں ایسے مہینے مکہ تے مدینے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے وعدے دی پاسداری کی، پاسداری کر کے ہمیں بتایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کسی سے وعدہ کر لو تو وعدے کی پاسداری کرو۔ اور اسی طرح
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس شام میں رہتے تھے اور رومیوں کا علاقہ تھا، ملک تھا، ان کی بادشاہت تھی، ان کے ہاتھ میں جناب تلوار تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک جنگ نہیں ہوگی۔ اب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا، لیکن وہ تاریخ آنے والی تھی کہ جب معاہدہ ختم ہونا تھا، اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہی، اپنے مجاہدین کو ان جنگ بندی کے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے روم کی سلطنت پر، روم کی سرحد کے قریب بٹھا دیا اور کہا کہ جس دن یہ معاہدہ ختم ہو اسی دن جناب ہم نے ان پر حملہ کر دینا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی سپاہی جناب مجاہدین، ان کے فوجی وہاں پر بیٹھے تھے۔ جس دن معاہدہ ختم ہوا، امیر معاویہ کے سپاہی جناب اندر جاتے ہیں، سرحد کے اندر گھس گئے، جا کر بستیاں کی بستیاں فتح کر دیں، شہر کے شہر فتح کر دیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علاقہ فتح کر لیا تھا، لیکن ایک دور سے دیکھا ایک گھوڑے پہ سوار ایک سپاہی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وقفو یا عبادی، اے اللہ کے بندو رک جاؤ رک جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے کہا شاید امیر المؤمنین نے آج میرے لیے کوئی نئی بات کہی ہے، میں ذرا سن کے جاؤں۔ جب وہ شخص قریب آتا ہے، اس کا نام حضرت عبداللہ بن عنبسہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ قریب آئے، آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر معاویہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، مومن جو ہوتا ہے وہ وفا کرتا ہے، غداری نہیں کرتا۔ امیر معاویہ نے کہا میں نے کون سی غداری کی؟ اس نے کہا آپ کو علم نہیں، آپ نے ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، لیکن آپ نے جنگ بندی کے معاہدے کے دن جس دن ختم ہوتا ہے اسی دن ان لوگوں پر حملہ کر دیا، یہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا دھوکہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ چکی ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا شائبہ پیدا ہو گیا ہو اس کے اندر، لہٰذا حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا، جتنے ان کے سپاہی تھے ان سب کو کہا کہ آپ نے جتنے علاقے فتح کر لیے ہیں، سارے علاقے، سارے شہر، ساریاں بستیاں ان کو واپس کرو اور واپس جو ہے مدینہ کی سرحد میں آ جاؤ، شام کی سرحد میں آ جاؤ۔ اور امیر معاویہ نے یہ ایسا کیا، کیوں کیا؟ ان کو کوئی زمین کی لالچ نہیں تھی، ان کو کسی سلطنت کی لالچ نہیں تھی، ان کو کسی عہدے کی لالچ نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد ایک تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کی خاطر جتنے علاقے فتح کیے تھے سارے علاقوں کو واپس کر دیا۔ یہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق نے داخل ہو کر دکھایا کہ جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب بیت المقدس فتح ہوا، اپنے فوجی وہاں بٹھا دیے، اور جتنے وہاں پر یہودی اور عیسائی رہتے تھے ان سے معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے، لیکن آپ نے ہمیں ٹیکس ادا کرنا ہے۔ وہ ٹیکس ادا کر دیتے اور یہ سپاہی ان کی حفاظت کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ کسی اور کے ساتھ جنگ لڑنی تھی، اب فوجیوں دستہ جو تھا وہ کم پڑ گیا، کسی نے بتایا کہ بیت المقدس میں فوجی مجاہدین زیادہ ہیں، آپ وہاں سے منگوا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے منگوائے، لیکن منگانے سے پہلے یہ کہا کہ آپ نے اس سال یہودی اور عیسائیوں سے جتنا ٹیکس لیا ہے ان سب کو اکٹھا کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنا ٹیکس جو ہے وہ واپس لے لیں۔ اور ہمیں بتایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہونا اصل یہ ہے کہ اگر کافر سے بھی کوئی معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے ہاتھوں سے کون محفوظ ہے؟ ہمارے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبانوں سے کون محفوظ ہے؟ جناب ہمارا معاشرہ ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام کو بتایا کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حقیقی مفلس غریب وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس یہ نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، جناب ہر طرف اس کے نیکیاں نیکیاں ہوگی، کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں زکوٰۃ، کہیں حج، جناب سب وہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ لیکن دوسرے طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی انہوں نے دل آزاری کی ہوگی، جن کو تکلیف پہنچائی ہوگی، جن کو مصیبت پہنچائی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمازیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، دوسری طرف لوگوں کی تکلیفیں ہوگی، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اس نے میرے فلاں جگہ پہ گالی دی تھی، فلاں جگہ پہ مجھے دھوکہ دیا تھا، اللہ فلاں جگہ پہ میرے دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزے کو اٹھائیں گے، فلاں بندے کو دے دیں گے، اس کی نمازیں اٹھائیں گے، فلاں بندے کو دے دیں گے، زکوٰۃ کا عمل اٹھائیں گے، فلاں بندے کو دے دیں گے، حج کی نیکیاں اٹھائیں گے، فلاں بندے کو دے دیں گے۔ اب سارے بندے، لیکن ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے اور بھی موجود ہوں گے، انسان اور بھی موجود ہوں گے۔ اللہ ہماری بھی دل آزاری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے گناہوں پر ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آیا تھا تو نیکیاں لے کے آیا تھا، جب گیا ہے تو گناہ لے کر گیا ہے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ مفلس ہے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہونا کیسا ہے؟ وہ عقائد کے اعتبار سے بھی اسلام میں داخل ہونا ہے، عبادات کے لحاظ سے داخل ہونا ہے، معاملات کے لحاظ سے داخل ہونا ہے، معاشرت کے لحاظ سے داخل ہونا ہے، اور اخلاق کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم اپنی اسلام میں داخل کر لیں گے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی بھی ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ آخر